بس خواب میں دوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ فرج میرا ارشاد احبا ناطق تھا نا چارس راہ کھڑا جانا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی وحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکان وجہ کن فکان در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے لیے برسی کے موقع پر جناب شبیر بھائی کے والد حاجی غلام محمد صاحب اور شبیر بھائی کی اہلیہ مرحومہ شبینہ اور جمیع خاندان کے مرحومین اور ہم سب کے بھی مرحومین اور کل امت محمدیہ کے مرحومین سب کی ایصال ثواب کے لیے حضرت علامہ انصار الحق صاحب محبتوں سے فرما رہے تھے، محفل میری ہے، محفل میری نہیں ہے، میں بھی انہی کا ہوں، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ، دور انہی کا ہے ہر دور انہی کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سب انہی کا ہے، اور ہم انہی کے ہیں اور آئے بھی انہی کے لیے۔ تو میرے امام کہتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، سزائیں مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھر خود کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، کوئی ایسا کہہ کے تو دکھائے ہوئے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ یہ محفل ایصال ثواب کی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل گفتگو تو آپ قبلہ امیر محترم کی سماعت کریں گے، اور وہ شاید راستے میں اور تشریف لانے والے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کر کچھ زمین کے اندر جانے کی بات کروں، تاکہ موت کا فلسفہ زمین پہ بیٹھ کر ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑوں کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو موت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں، سب ڈرتے ہیں موت سے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ اگر میں کہوں کہ ہم نے بڑوں کو ڈرتے دیکھا ہے تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، وجہ اس کی یہ ہے، میں اپنے انداز سے ہٹ کر تقریر کے انداز سے ہٹ کر میں تھوڑا سا موت کا فلسفہ بہت نارمل انداز میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اور میری بہنیں بھی سمجھ سکیں کہ یہ موت کیا ہے۔ جس دن ہم موت کو سمجھ لیں گے اس دن کبھی ہم موت سے ڈریں گے نہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں،
اسلام میں نہ موت مانگنے کی اجازت ہے، موت مانگ نہیں سکتے، یعنی مرنے کی دعا حالات سے پریشان ہو کر نہیں کر سکتے۔ اب جب موت مانگ نہیں سکتے تو خودکشی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسان تیار رہے کہ اللہ تو جب بلائے گا میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ یہ فلسفہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا۔ جب حضرت ملک الموت، جسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ملک الموت، ابراہیم خلیل اللہ کی روح لینے کے لیے آئے تو خلیل سے کہا، حضرت ابراہیم خلیل سے کہا چلیے اب آپ کی روح نکلتی، اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ اوروں کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد روح نکالتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے کہا کہ چلیے اب ذرا یہاں بھی سمجھنے کی بات ہے، کہاں وہ خلیل کا جگر کہ اللہ کی محبت میں آگ میں کودے، اور ملک الموت کہنے چلیے تو کہتے ہیں کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ نے تو مجھے خلیل بنایا، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو، دوست ہی نہیں پکا دوست بنایا، خلیل، خلیل اللہ، پکا دوست، اللہ کا پکا دوست۔ تو کہا اس سے کہیے کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ حضرت ملک الموت وہاں سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کو مارتا ہے، کیا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے اس سے کہنا کیا کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملاقات کرنے کا انکار کرتا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ محبوب سے ملاقات کا نام ہے، مومن کی موت دیار سے ملاقات کا نام ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محب کو اس کے محبوب سے ملا دیا کرتا ہے۔ تو کہا کہ اس سے کہنا کیا کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ تو بس حضرت ملک الموت آتے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کیا دوست بھی کسی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ اب خلیل نے کہا ذرا جلدی کر، خلیل نے کہا اب ذرا جلدی کر۔ تو موت مٹنے کا نام نہیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں نہ پیدا ہونا شروعات ہے اور نہ مر جانا اختتام ہے۔ ہماری شروعات پیدا ہونا نہیں، ہماری موت ہمارا اینڈ نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے آپ سب جانتے ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے باپ کی پیٹھ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اس سے پہلے اللہ نے جہاں رکھا وہاں تھے۔ یہ جہاں رکھا وہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب لوگ اس کے متحمل نہیں ہے کہ وہ تھے کہاں، لیکن بہرحال یہ سفر ہے، اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد میدان محشر ہے، اس کے بعد پھر اپنا ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانے دو ہیں، یا تو کوئی جنت میں رہے گا یا تو کوئی جہنم میں رہے گا۔ اب آئیے ذرا مومن کی موت اور دوسروں کی موت اور نیکوں کی موت اور گنہگاروں کی موت کس طریقے سے یہ موت ہے یاد رکھنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کبھی بھی موت سے نفرت نہیں کرتا، مومن کبھی بھی موت سے کراہیت نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، غور سے سننا، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے، پھر اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ نرم گدوں کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دولت کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بال بچوں کی بیوی کی ان کی محبتوں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، کھانے پینے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ دنیا میں جتنے جھمیلے ہیں جھمیلے، ان دنیا کے جھمیلے سے نجات کا نام ہے موت۔ اللہ اکبر۔ جو نیک لوگ ہیں، جو پکے مومن لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ اللہ ان کی موت کیا ہوتی ہے کوئی سنے تو صحیح۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، غیب کا نبی نے بتایا، اللہ اکبر، جب کسی مومن کی موت آنے والی ہوتی
ہوتی ہے، جب مومن کو موت آتی ہے تو 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت ملک الموت اس کے پاس تشریف لاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دو طرح سے موت ہوتی ہے، یا اچانک یا پھر بیمار ہو کر سکرات ہو کر گزر کر۔ اچانک موت مومن کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اور سکرات اور بیماری کے ساتھ جو موت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر کے کیے ہوئے گناہ اللہ جب زمین پر ہی معاف کر دینا چاہتا ہے تو اس کو بیمار کرتا ہے، سکرات دیتا ہے، پیاس مسلط کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ سکرات اور یہ سب تکلیفوں سے اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور گناہوں سے پاک کر کے پھر اس کو لے کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتے کتنے 70,000 ملائکہ ایسی خوشبو لے کر آتے ہیں جنت کی، نہ اس سے پہلے کبھی سنی تھی، اور پھر اللہ اکبر جنت کا کفن لاتے ہیں۔ یہ مٹی کے جسم کے لیے زمین کے کپڑے کا کفن ہوتا ہے جو آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار دیتے ہیں، لیکن آپ کی روح کے لیے جنت کا کفن، جنت کی خوشبو۔ اور پھر جب روح نکلتی ہے مومن کی جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ وفادار لوگ اللہ کے، وہ وفادار لوگ رسول اللہ کے، وہ وفادار لوگ قرآن کے، وہ وفادار لوگ شریعت کے، وہ وفادار لوگ جنہوں نے اللہ اکبر کبھی دین کا سودا نہیں کیا، کبھی دین کو بیچا نہیں، کبھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ اللہ کے قانون اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ تو فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کو پھول ایسا سنگایا جاتا ہے جنت کا، اور پھول انسان سنتا ہے تو کیسے پھول کی خوشبو سے اس کو کیف محسوس ہوتا ہے۔ آپ کبھی خوشبودار پھول سنگے تو خود بخود آپ کی آنکھیں بند ہوگی اور آپ ایسے کریں گے، ہے نا، کرتے ہیں نا، جب خوشبو سننے کے لیے ایسے کریں گے اور آنکھ آپ بند کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی مشامیں جا معطر ہونے لگتی ہے۔ جنت کے پھول سنگھاگے جاتے ہیں اور بس وہی پھول سون کر کے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کیسے قبض ہوتی ہے پتہ ہے؟ اب لوگ دیکھ رہے اس کو، کتنا بخار ہے، کتنی سکرات ہے، کیسے گڑگڑاہٹ ہے، لیکن اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور ماں کا پستان اس کے منہ میں سے نکل جاتا ہے، وہ بچے کو خبر بھی نہیں ہوتی، ایسے اللہ کے پیاروں کی روح نکل جاتی ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ماں کا کبھی کبھی دیکھا ہوگا، ماں کا دودھ پینے والا بچہ کیسے پیتے پیتے سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا بال کو آٹے سے جیسے آسانی سے نکالا جاتا ہے، ایسے بالکل آسانی کے ساتھ مومن کی روح نکال لی جاتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو آگے ابھی آپ اگر وقت رہا تو سنیں گے نا کہ تکلیفیں کیسی ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے، تو وہ دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو گناہ کی وجہ سے، یا پھر اللہ کسی بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے۔ ابھی وہ آگے عنوان آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں، یعنی موت کو آپ یہ حتمی شکل نہیں دے سکتے کہ ایسے ہی ہوگی یا ایسے ہی ہوگی یا ایسے ہی ہوگی۔ جیسے سب کی شکلیں الگ الگ، جیسے سب کی رنگت الگ الگ، جیسے سب کے جسم کی بناوٹ الگ الگ، ویسے ہی میرے اللہ کی شان ہے کہ سب کی موت بھی الگ الگ۔ ہر آدمی کی موت یکساں نہیں، ہر شہید کی موت یکساں نہیں، ہر ولی کی موت یکساں نہیں، ہر انسان کی موت یکساں نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ یہ کہاں سے لائے؟ میں نے کہیں سے نہیں لایا، یہ میرے بزرگوں نے فرمایا، جس کو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی لذت چکھنی ہے۔ اب لذت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ایک ہی سالن ہے اور اس کے اندر نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، وہ بچے کے منہ میں ڈالے تو وہ کر کے اٹھا، چھوٹا بچہ تھا برداشت نہیں کر سکا۔ اسی طرح کسی بیمار کے منہ میں ڈالے تو اس کو کڑوا لگا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، جس کو ٹائیفائڈ کا مرض تھا اس نے تو تھوک ہی دیا۔ اس طریقے سے بہت سے ہوتے ہیں،
سالن ایک ہی ہے، حالت کی وجہ سے سب کو مزہ الگ الگ آ رہا ہے، بلا تمثیل موت ایک ہی ہے، کوئی تڑپ تڑپ کر جا رہا ہے، کوئی مسکرا مسکرا کر جا رہا ہے، کوئی نبی کا دیدار کرتے کرتے جا رہا ہے، کوئی یار کے جلوے دیکھتے دیکھتے جا رہا ہے، کوئی جہنم کا مشاہدہ کرتے کرتے جا رہا ہے، کوئی جنت کی نعمتیں دیکھتے دیکھتے جا رہا ہے۔ موت سب کی یکساں نہیں ہے، جیسے لذتیں چکھنے کا انداز زبانوں پر ہوتا ہے، طبیعتوں پر ہوتا ہے، ویسے موت کے مزے انسان کے اعمال پر۔ یہ ہے اب سمجھ میں آیا قرآن نے کیا کہا؟ ذائقہ، اس کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت سے تو مزہ ہی آتا ہے نا۔ آپ کہیں جب مزہ آتا ہے تو تکلیف کیسی؟ میں کہتا ہوں مزے کے تو بھی دو معنی ہو گئے، مزہ کے کتنے معنی ہوئے؟ کم سے کم تو دو ہوں گے، علامہ جیسے لوگ منطقی طور پہ نکالیں تو اور بھی ہوں گے، لیکن کم سے کم دو تو ہوں گے سیدھے سادھے لوگوں کے۔ ایک مزہ کیا؟ دیکھو کسی کو روح افزا کا شربت پلایا ایک دم راجستھان کی گرمی میں تو اس میں خوش ہو گیا، یار مزہ آ گیا، کیا گیا؟ مزہ آ گیا۔ اور ایک بچہ فلم دیکھ کر آیا تو اس کی ماں نے کہا فلم دیکھ کر آیا اب تجھے مزہ چکھاتی ہوں، وہاں بھی تو مزہ آیا۔ ایک نے روح افزا پلایا تو مزہ آیا، اور ایک نے کہا فلم دیکھ کر آیا نا تجھے مزہ چکھاتی ہوں، باپ نے کہا تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کو موت کا مزہ، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، وفادار کو بھی چکھنا ہوگا اور غدار کو بھی چکھنا ہوگا، بلا تمثیل۔ جیسے شربت پی کے مہمانوں کو مزہ آتا ہے ویسے موت کا مزہ وفاداروں کو آئے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کے خلاف زندگیاں گزاری، رسول اللہ کے خلاف زندگیاں گزاری، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھکوائی، بدعتیوں کے طریقے پہ عمل کیا، انگریزوں کے طریقے پہ عمل کیا، یہودیوں کے طریقے پہ عمل کیا، نصرانیوں کے طریقے پہ عمل کیا، ہاں زنا کو فیشن کا نام دے کر زنا کے اڈوں کو آباد کیا، شراب کے پیالے منہ میں انڈیلے اور شراب کے نشے کیے، گولیوں سے نشے کیے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی، عورتوں پر پاپ کی نگاہ ڈالی، اللہ اکبر، کبھی بہن کا حق لے کر کے ہڑپ کر لیا، کبھی بھائیوں کا حصہ لے کر کے دبا لیا، کبھی اپنی بیویوں پہ ظلم کیا، کبھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، حق تلفی میں اتنا آگے بڑھا کہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نماز اذان ہوتی رہی، مسجد سے دور رہا، میں نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہیں پہنچا، مسجدوں کو ویران کرتا رہا۔ ان کو بھی تو مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ قیامت تک جو موت کے وقت تکلیف ہوگی نا اس کا احساس کرتے رہے۔ کسی کو ہوشیار بننے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، موت کس کی کیسی ہوگی کوئی وعدہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے نیک اور پرہیزگار بننے والوں کی موت بھی بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اور بہت سارے گنہگار کہلانے والوں کی موت بھی بہت آرام دہ، اس کی مرضی کی بات ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے، یعنی کسی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ موت کیسی ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہوں گے ویسے ہی موت بھی ہوگی، جیسے آپ ویسے آپ کی موت۔ اور پھر لیکن چونکہ جو وفادار مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کی موت بھی بڑی حسین ہے، پھول سنگھانے کی طرح ان کی روح نکلتی ہے، اور پھر جنت کے کفن میں لپیٹ کر اس کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ تو جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو سارے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ملک الموت سے، اور جو شان و شوکت کے ساتھ کر و فر کے ساتھ جو جنازہ جا رہا ہوتا ہے، روح کا جنازہ گویا کہ، تو پوچھتے کون ہے؟ تو کہیں فلاں ابن فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو خوشی ہوتی ہے وہاں، دھومیں مچتی ہے وہاں، اور سلام کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر ایسی، پھر تیسرے آسمان پر ایسی، چوتھے آسمان، گویا کہ وہاں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی شان ہوتی ہے اور دھومیں مچتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی کو میرے امام کہتے ہیں، واسطہ
پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو موت کا مزہ ایسا آتا ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو موت آتی ہے اور پھر شان سے آتی ہے، پھر جب اس کو اس کی قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ سے کہتا ہوں، نیک گنہگار بد قبر میں ڈالنے سے پہلے رحمت خدا بہانے ڈھونڈتے کہ کسی طرح اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ اس کی کیسے ہو جائے مغفرت۔ نمبر 1، جب آدمی مر جاتا ہے، اب مرتے وقت تو گویا کہ یوں سمجھ لو مغفرت ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، تب تو اب درجات ہی بلند ہو گئے، لیکن اس وقت بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا جاؤ اس کے جنازے میں جو مجمع ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ حالانکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، چونٹی چلنے کی آواز میں سنتا ہے، لوگ آج تک کے چونٹی کی آنکھ نہیں دیکھ سکے اور وہ چونٹی کو دکھاتا بھی ہے، چونٹیوں کو چلاتا بھی ہے، لیکن قربان جائیں فرشتوں کو لگاتا ہے، سنو تو ذرا کیا کہتے ہیں مجھے بتاؤ۔ اب فرشتے سنتے ہیں کہ دو مومن آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ علامہ انصار صاحب کہہ رہے تھے امین القادری ذرا اچھا آدمی تھا، کچھ اچھے کام بھی کر گیا، فرشتے لکھ کر لے جاتے ہیں انہوں نے اچھا کہا، انہوں نے اچھا کہا، انہوں نے، اللہ نے فرماتا ہے میرے بندے اس کو جب اچھا کہتے ہیں پھر میں بھی اس کو اچھا کہہ کے بخش دوں۔ اسی لیے مرنے والے کی خوبیاں بیان کیا کریں، کیونکہ آپ کی خوبی بیان کرنے سے اس کا کام بن جائے گا، اگرچہ وہ اچھا نہ بھی ہو، اگرچہ وہ اچھا نہ بھی ہو۔ بھئی کسی آدمی میں 95% بلکہ 99% برائیاں تھی، 1% خوبی تھی نا، تو وہ 1% کی خوبی اس کی موت پر بیان کر دیا کرو، کیونکہ تمہارے بیان کرنے سے اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اب آپ تو مرنے کے بعد بھی دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، گویا کہ اس کی برائی کرتے، تو سن لو تم مرنے کے بعد کسی کی برائی کرو گے تو کوئی تمہاری بھی برائی کرے گا، اس لیے کوشش کرو اللہ جب میری زبان کی وجہ سے یہ بخشا جائے گا تو پھر ڈھونڈ کر اس کی اچھائی تلاش کرو اور اس کی اچھائی بیان کرو، اس لیے کہ جب وہاں اچھائیاں بیان ہوتی ہے تو تمہاری شہادت پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک جنازہ جا رہا تھا، توجہ کرنا، اب میت کے لوگوں میں کسی نے اچھائی بیان نہیں کی، چلو کسی نے اچھائی بیان نہیں کی، ایسے میں ابھی بھی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوا، اب جنازہ اٹھایا، جنازہ جا رہا ہے، جنازے کو دیکھ کر کسی نے کہا بہت اچھا تھا تو بھی مغفرت ہوئی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے کو دیکھ کر کے کسی نے تعریف کی تو سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اور کسی دوسرے جنازے کو دیکھ کر کسی نے برائی کی تو سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی نے تعریف کی ایک جنازے کو دیکھ کر تو بھی یہ جملے کہ واجب ہو گئی، اور کسی نے برائی کی تو بھی کہہ رہے ہیں کہ واجب ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کی تعریف کی اس میں جنت واجب ہو گئی، جس کی برائی کی گئی ہے اس میں جہنم واجب ہو گئی۔ اس لیے جنازے کو دیکھ کر کے جنازے والے کی تعریف کر دیا کرو۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ جنازے پر جاتے تو میت سے مخاطب ہو کے کہتے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو اچھا تھا، تو ایسا تھا، ایک دوسرے سے کہتے کہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ اس لیے آپ کی اس عادت کو بنائے، ارے جب آپ کی زبان کے کھلنے سے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا تو آپ ذریعہ بن جائے۔ آپ سوچیں گے نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ میرا دشمن تھا تو اس کی پٹائی ہونی چاہیے، تو تیرے چاہنے سے پٹائی نہیں ہوگی، اللہ پھر کوئی دوسرا راستہ پیدا کرے گا۔ اب کیا راستہ ہے مغفرت کا؟ اب مغفرت کا راستہ کیا ہے؟ بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے بڑے کم مومنین کم نصیب جن پر عذاب ہوتا ہے، ورنہ اکثر تو قبرستان جاتے جاتے ہی بخش دیے جاتے ہیں، اکثر تو قبر میں جاتے جاتے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ شرط ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو، نبی کا وفادار ہو، اللہ کا وفادار ہو۔ اللہ اکبر۔ اب چلا جنازہ، کوئی میت گنہگار ہے، کوئی نیک آ کے کاندھا دے دے، نیک نے کاندھا دے دیا تو مغفرت،
اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی نیک بھی نہیں آ سکا جنازے میں. اب قبرستان پہنچے، میرے آقا فرماتے ہیں 40 مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہو جائے تو بھی اس کی مغفرت ہو گئی. 40 مومنین جمع ہو جائے تو مغفرت ہو گئی. اچھا 40 جمع نہیں ہوئے لیکن 3 صف لگ گئی اس کے جنازے میں تو بھی اس کی مغفرت ہو گئی. اللہ اکبر. اب اللہ نہ کرے ایسا ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہوا، توجہ کریں، اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ کوئی جنازے میں بھی 3 صف نہیں لگی، 40 مومنین بھی جمع نہیں ہوئے. اب کیا؟ تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر آس پاس کی قبر مغفرت یافتہ ہے، آس پاس کی آزو بازو کی قبر مغفرت یافتہ ہے تو اس کے صدقے میں اس کی مغفرت کرتے ہیں. اس سلسلے میں دیکھیے تو صحیح کیسے کرم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا کہ جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے آس پاس دفن کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی تمنا رہتی تھی، ان کی تمنا یہ نہیں رہتی تھی کہ میرے مزار پر کتنا قیمتی گنبد بنے گا، میرے اوپر کتنی قیمتی چادر چڑھے گی، یہ تمنا نہیں رہتی تھی. ان کی تمنا یہ رہتی تھی کہ کسی اللہ والے کی قدم مجھے مل جائے. اللہ اکبر. دیکھو صدیق اکبر کی تمنا یہ کہ میں ساری زندگی حضور کے قدموں میں رہا، موت کے بعد بھی مجھے رسول اللہ کے قدم مل جائے. آپ اندازہ تو کریں، فاروق اعظم کی تمنا بھی یہی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی تمنا بھی یہی تھی، امام حسن مجتبی کی تمنا بھی یہی تھی. حسن پاک نے کہا جب میری شہادت ہو جائے تو نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر وہاں دفن کرنے نہ ملے تو پھر ماں کے قدموں میں دفن کرنا. اس لیے کہ جب فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہوگی اس کے قدموں میں جنت رہی تو پھر جنت کہاں ہوگی. کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو پھر وہ ماں جو شہزادی کونین مخدومہ کائنات ہے. آپ دیکھیں ہر مومن کی تمنا یہ کہ کوئی اللہ والے کا قدم ملے. اور اسی لیے آپ سے کہتا ہوں، عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمان مرے تو کوشش کرو کہ اس کو قبرستان میں دفن کرو. عام مسلمان مرے یعنی کوئی ولی نہیں ہو، اللہ والا، یعنی اللہ والے سے مراد ہر مسلمان اللہ والا ہے. اللہ والے سے مراد جن کو عرف عام میں اللہ والا کہتے ہیں تو ان کو اکیلے مت دفن کیا کرو کہیں زمین میں، کوشش کرو قبرستان میں دفن کرو. کیونکہ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کم از کم وہ کسی کی وجہ سے بخشا جائے. ایک شخص کو دفن کیا گیا قبر میں تو اس کی قبر پر پھول آ گئے تو اس کے گھر والوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اللہ والا تھا تو پھر اس کو قبرستان میں کیوں دفن کریں، اس کی مزار نہ بنا دیں. وہاں سے نکالا اور کہیں اور لے گئے تو وہاں دفن کیا تو اژدہا آ گیا. ارے وہاں تو پھول آیا تو اژدہا آ گیا. تو وہاں کوئی اللہ والے موجود تھے، انہوں نے مراقبہ کر کے بتایا نادان تیرا یہ میت تو تھی پاپی، لیکن وہ وہاں جو قبرستان تھا نا وہاں ایک قبر مٹ چکی ہے اور وہ ولی کی قبر ہے، اس کے بازو میں دفن کیا تو رحمت اس پر برس رہی، اس کے صدقے میں اس کا بھی بیڑا پار. اس لیے اللہ والوں کے قریب میں ان کے دامن میں چاہے وہ. اب یہاں پر ایک بات کہوں، توجہ آپ کی ہاں، اس لیے کہ دور حاضر کے کچھ منافقین سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں کہ جب یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے قدم میں کوئی دفن ہو تو عذاب نہیں ہوگا، مولا علی کے قدم میں کوئی دفن ہو تو عذاب نہیں ہوگا، امام حسین کے قدم میں کوئی دفن ہو تو عذاب نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہیں نا ایسے، پوری دنیا میں کہیں بھی مریں گے تو جنازہ کہاں جاتا ہے؟ نجف اشرف جاتا ہے. لوگوں کے جنازے کہاں جاتے ہیں؟ کربلا شریف جاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں یہ جنازے تمہارے مالداروں کے نجف اشرف اور کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ امام حسین کے جوار میں دور دور تک کوئی دفن ہو جائے تو عذاب کے فرشتے وہاں نہیں آ سکتے. اب ان سے کہتے ہیں جب نجف اشرف میں دفن ہونے والوں پر، کربلا میں دفن ہونے والوں پر جب عذاب کے فرشتے نہیں آتے تو آپ ابو بکر عمر کو جہنمی کس منہ سے کہتے ہو؟ ان کی قوم کو گالیاں کس منہ سے دیتے ہو؟ جب نواسے کے قدم میں دفن ہونے
ہونے والے پاپیوں کو عذاب کے فرشتے کچھ نہیں کرتے، تو نانا کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کو اللہ اکبر عذاب کے فرشتے کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ اکبر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو بھی مر رہا ہے وہ قیامت کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کے قدم میں جنت نہیں ہے تو پھر جنت ہے۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لپر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لپر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے محبوب رب اکبر ہے، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سادین کا قران ہے، پہلو ہے ماہ میں جلوہ کی ہے، تارے تجلی قمر کی ہے، یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کسی اللہ والے کا پڑوس تلاش کرو، پھر اس کے بعد کوئی اللہ والا بھی نہ ملا، دیکھ رہے ہیں مغفرت کے بہانے کیسے ڈھونڈے تھے۔ لوگوں سے یہی تو کہتا ہوں مومن بن جاؤ، ایمان والے، اپنی والے نیارے، جنت کس کے لیے ہے؟ آپ ہی کے لیے، لیکن آپ تو سدھرو نا۔ اگر آپ شراب ہی پیتے رہے، آپ تاش کے پتے ہی کھیلتے رہے، جوا ہی کھیلتے رہے، بڑی مشکل ہے پھر۔ بلکہ شراب پینے والوں کو تو مرنے سے پہلے ہی ڈر ہے کہ ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اگر ولی بھی شراب پی لینا، ولی، تو وہ بھی ڈر ہے کہ کافروں کی مرتا ہے۔ اب آپ کو تھوڑی حیرت ہوگی کہ ولی شراب کیسے پی سکتا ہے، تو میں ایک بات آتا ہوں تاکہ آپ کو عبرت ہو۔ بنی اسرائیل ایک ولی تھا، ابھی وہ یاد رکھنا کہ قبر تک پہنچنے تک کا سفر ہم نے کیا ہے، لیکن ابھی بھی مغفرت نہیں ہوئی، تو آگے کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن پہلے اس کو واضح کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک ولی تھا، اور اس کی ولایت کے ڈنکے ایسے تھے کہ اس کے 60,000 شاگرد تھے، 60,000، اور اس نے شاگردوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ اس کے شاگرد اس کے نام پہ ہوا میں اڑتے تھے۔ اس کا نام تھا برسیسا، اس کا نام تھا برسیسا۔ یہ بہت بڑا ولی تھا بنی اسرائیل کا۔ 220 سال تک کبھی اس نے آسمان نہیں دیکھا، 220 سال تک۔ یعنی اگر ولایت یہ نہیں ہے تو پھر کون سی؟ یہ ہندوستان والوں کا کی عوام کی ولایت کا معیار نہیں ہے کہ گنجڑیوں کو، چرسیوں کو آپ ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں، وہ نہیں۔ یہ شریعت محمدی کا معیار ہے، اور شریعت محمدی کا معیار کیا ہے؟ ہوا میں اڑنا ولایت نہیں ہے، پانی پر چلنا ولایت نہیں ہے، یار کو پا لینے کا نام ولایت ہے، خدا کو راضی کرنے کا نام ولایت ہے۔ تو کیا ہوا؟ برسیسا 60,000 شاگرد جو ہواؤں میں اڑتے اس کی تربیت سے۔ عبرت کی بات ہے، توجہ کرنا، بہت دھیان دینا۔ جب تک کہ یہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ہے وہ انسان کو بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں، انسان کو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو تہجد گزار ہوں، میں نے تو داڑھی رکھ لی ہے، میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، میں تو صف اول کا نمازی ہوں، یہ کوئی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز، اس لیے کہ اس کے فیصلے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تقدیر لکھ دی گئی ہے، کسی کو جنتی لکھ دیا اس نے، کسی کو جہنمی لکھ دیا اس نے۔ بہت سے جہنمی ایسے ہوتے ہیں جو جنتیوں جیسے عمل کرتے حتیٰ کہ جنتیوں جیسے عمل کرتے ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنے اعمال کرتے
ہیں، لیکن پھر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ بگڑ جاتے ہیں، جہنمیوں جیسا عمل کرتے ہیں، اسی حالت میں ان کو موت آتی ہے۔ اور کچھ جنتی لکھے ہوئے اللہ کے علم میں، علم الہی میں وہ جنتی ہیں، جہنمیوں جیسے عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے کی وجہ سے ان کی اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک ان کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ اچانک بدل کر پھر جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو مرنے سے پہلے سدھار دے کر وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی شان ہے، اگر وہ چاہے بشر جیسے شرابی کو میں کھانے سے نکال کر کعبۃ اللہ کا مجاور بنا دے، 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دے، ہاں یہ اس کی شان ہے۔ ابراہیم ابن ادم جیسے بادشاہ کو تخت و تاج کو ٹھوکر مروا کر کے اس کو مقام ولایت عطا کر دے، جنید جیسے پہلوان کو ایک سجدت کے احترام کے اندر سجدۃ الطائفہ کا مقام اور مرتبہ عطا کر دے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ ولی کہلانے والوں کی ولایت چھین کر کے ان کو بلعام و باؤ جیسے نتیجے پر پہنچا دے، کتے کی طرح ان کی زبان لٹکا دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائی، اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بے فکر نہیں ہونا، یہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا وہ ویسا۔ میرے بھائی تو کتنا اچھا ہے، اپنی فکر کر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اوروں کی فکر کرنے والوں ذرا اپنی فکر بھی تو کرو۔ تو برسیسا کا تذکرہ چل رہا تھا، 60,000 اس کے شاگرد، اس کی تربیت سے اس کے نام سے ہوا میں پرواز کرتے، 220 سال تک اس نے کبھی آسمان نہیں دیکھا، رات دن عبادت کرتے۔ ایک دن شیطان کو سوچتی ہے اس کو تو بگاڑوں گا، اس کو تو، اب وہ شیطان ہے، شیطان مطلب مکر کا آخری حد، وہ جا کر چلا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کو ان کی پیاری زوجہ کو وہ جنت سے نکلوا رہا ہے، بڑا خطرناک، اللہ کی پناہ مانگا اس بدترین سے، وہ بہت مکار ہے۔ اچھا جیسے کے پاس جاتا ہے ویسا بن کے جاتا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اس کے مکر سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کو اللہ بچا جائے، اللہ بچا لے جس کو بچ سکتا ہے، ورنہ وہ جاتا ہے ایسا خطرناک آدمی کو تباہی کر کے چھوڑتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے برسیسا کو خراب کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، تو کیا کیا اس نے اپنے آپ کو راہب بنایا۔ اچھا اللہ نے اس کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کرے، کتا بن جائے، بلی بن جائے، عالم کی شکل اختیار کر جائے، جائی کی شکل اختیار کر جائے، لیڈر بن جائے، یہ بن جائے، کچھ بھی بن جائے۔ اب اس کو پہچانے کیسے کہ یہ شیطان ہے؟ بس وہ ایک شکل میں نہیں آ سکتا، بس باقی وہ ہر شکل بنا لے گا۔ وہ کون سی شکل ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ میری شکل نہیں بنا سکتا۔ ہاں سبحان اللہ، حضور کی شکل نہیں بنا سکتا وہ، باقی وہ سب کی شکل میں آ سکتا، ٹھیک۔ اور بعض بزرگوں نے پھر اس پہ اضافہ یہ کیا کہ انبیاء کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اور اس کو پہچانے کیسے؟ یہ شیطان ہے، جب بھی وہ اللہ رسول کے خلاف بات کرے سمجھ جاؤ کہ کوئی ہو، شکل کوئی ہو، سمجھ لو کہ شیطان ہے۔ بس اگر کوئی آپ کو آ کر کے کہے نا چل یار شراب پی، یہ مت دیکھنا کہ یہ تو عبد الرحمن میرا دوست ہے، نہیں، آج دوست کی شکل میں شیطان آیا ہے۔ نماز کے وقت میں کوئی آ کر کے بیٹھ گیا، ارے چھوڑ یار بیٹھ ابھی کوئی بات کر، سمجھ جاؤ یہ فلاں کی شکل میں شیطان آیا ہے۔ شیطان کو پہچاننے کا اس سے آسان طریقہ آپ کو نہیں بتایا جا سکتا۔ جو اللہ کو بھلانے کی کوشش کرے، شکل کسی کی جو سمجھ جاؤ شیطان آیا، بس شیطان کو پہچاننے کا آسان طریقہ، میرے امام کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دجدے رجیل، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ تو اس نے حلیہ بنایا راہبوں کا۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ عیسائی مذہب کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں، جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور آ کے دستک دی، دروازہ کھلا تو اس عیسائی مذہب کے مطابق سلام کیا اور کہا کہ حضرت میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی،
اب وہ جو شیطان ٹھہرا کتنی مکاری اس کے اندر ہے، اس میں مکر کتنا ہے، فریب کتنا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا، بہت تعریف کے پل باندھے اور پل باندھ کر کے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی تعریف سنی ہے اور آپ سے کچھ عبادت کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ عبادت کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ عبادت کرنے دیں۔ 3 دن تک نماز میں کھڑا ہو گیا۔ کتنے دن تک؟ نہ کھایا نہ پیا۔ اب برسیسا نے اس کو 3 دن تک سوئے بغیر کھائے بغیر نماز میں کھڑا دیکھا تو برسیسا اس سے متاثر ہو گیا۔ ارے تم 3 دن تک ایک حالت میں کھڑے رہتے عبادت میں، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ حالانکہ برسیسا وہ عبادت گزار تھا کہ فرشتے اس کی عبادت پہ حیرت کرتے تھے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ برسیسا ایسا عبادت گزار تھا، فرشتے اس کی عبادت میں دنگ رہتے تھے، حیرت کرتے تھے کوئی ایسی بھی عبادت کرتا ہے، لیکن وہ جس کی عبادت پر فریب کھا گیا وہ شیطان تھا۔ ارے تو ایسی عبادت کرتا ہے؟ تو اس کے کہا کہ تو سیکھنے آیا تھا، ذرا مجھے سکھا کہ یہ عبادت میں ایسی لذت آتی کیسے کہ آدمی کو نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر۔ تو اس نے کہا دراصل تو نہیں کر پائے گا، یہ جو اس طرح کی لذت آتی نہیں بات وہ تو نہیں کر پائے گا۔ کیوں نہیں کر پاؤں گا؟ اللہ کی محبت پہ سخت کروں گا۔ تو کہا اس کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے، عبادت میں اس طرح کی لذت پانے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا ارے عبادت میں لذت پانے کے لیے گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہا تو سمجھا نہیں، سن، جب آدمی گناہ کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے نا تو احساس گناہ کی وجہ سے اس کے اندر خشوع و خضوع آ جاتا ہے اور وہ روتے دھوتے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ لیکن آدمی جب نیک اور متقی ہوتا ہے تو اس کو اپنے عمل پہ ناز ہوتا ہے، تو عمل پہ ناز ہوتا ہے تو اتنی لذت نہیں آتی جتنا گناہ کرنے کے بعد عبادت کرنے پر ایک لذت آتی ہے اور ایک کیف آتا ہے۔ یہ آ گیا اس کے داغ کے اندر، کون سا گناہ کروں پھر میں؟ دیکھو یہ ہے شیطان، کون سا گناہ کروں میں؟ اس نے کہا قتل کر کسی کو۔ اس نے کہا نہ بھائی میں تو قتل نہیں کروں گا، کسی کو قتل کرنا، میں نے سنا ہے انبیاء کرام کی تعلیم میں کہ قتل کرنے والوں پہ جاننا حرام ہے۔ کوئی بات نہیں، قتل نہیں کرتا، کسی عورت سے زنا کرتا۔ اس نے کہا یہ تو اس سے ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو زنا کرے گا تو زنا کا وبال یہ ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے کرتا اتار لیتا ہے نا انسان، ویسے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ زنا کرنے پر عرش کانپتا ہے، زمین لرزتی ہے، اور جو شادی شدہ سے زنا کرے پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا ان تمام امت کا آدھا عذاب ان زانیوں پر ہوگا۔ پوری امت کا آدھا عذاب زانیوں پر۔ کیا ہے زنا؟ لوگوں کو پتا ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہے زنا کرنے سے، زانیوں کی نسلوں کو بھی اس کی نحوست پہنچتی ہے، مگر جو توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم نہ کبھی چغل خور کو جنت دوں گا، نہ کسی زانی کو جنت دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ چغل خور کو جنت دوں گا، نہ زانی کو جنت دوں گا، نہ کسی چوری کرنے والے کو جنت میں داخل دوں گا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا نہ چور کو جنت ملے گی، نہ زانی کو ملے گی، نہ چغل خور کو ملے گی۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ۔ تو شیطان نے اس عابد سے وسوسہ سے کہا کہ قتل کرتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زنا کر لو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، میری لذت تو پھر پانی ہے۔ تو کہا کہ کچھ اور بتائیں، ایک کام کریں کہ شراب پی لے۔ پھر اس نے کہا ہاں چلے، یہ تھوڑا سا چھوٹا لگتا ہے،
قتل بڑھا، زنا بڑھا، اور اب شراب بہت نارمل سی بات ہے۔ لیکن یہ شراب ملے گی کہاں؟ اس لیے کہ وہ راہب کی خانقاہ میں تو شراب ملنی نہیں تھی۔ اس نے شراب ملے گی کہاں؟ تو شیطان نے اس کو پتہ بھی اتنا مشکل بتایا، وہ پورا جنگل ہے، اس جنگل میں ایک عورت رہتی ہے، اس عورت کے پاس شراب ملتی۔ تو جو تسبیح اور مصلی میں گم تھا، اب وہ شراب پینے کے لیے بیتاب اور بے چین تھا، اور فرشتے حیرت زدہ تھے کہ ہو کیا تھا۔ فرشتے تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ جس کی عبادت کو دیکھ کے ہم دنگ تھے، آج اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، جب تک اپنے دونوں قدم جنت میں نہیں پہنچ جاتے، اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو، بے فکر مت رہو۔ پھر ہوا کیا؟ اب وہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر اس عورت کی تلاش میں نکلا۔ اچھا، عورت کے پاس شراب بتانے میں بھی کیا مکر تھا، اس کو عقل والے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، اللہ اکبر، وہ جنگل میں پہنچا، وہاں سے شراب اس عورت سے حاصل کرنے کے لیے صرف فکر کیا تھی؟ عبادت میں ویسی لذت ملے جیسے اس کے پاس ہے۔ حالانکہ وہ تو مکر تھا، کوئی لذت وذت تھی نہیں۔ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، عبادت میں لذت ملے تو سبحان اللہ، اور اگر لذت نہ ملے تو پھر کیا یہی کم ہے کہ اس نے اپنے دروازے پہ کھڑا کر، اس نے اپنے دروازے پہ کھڑا کیا؟ اس سے بھی بڑی کم کوئی سعادت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ جنہیں لذت ملتی ہے وہ لذت کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور جنہیں لذت نہیں ملتی وہ تو یار کے لیے کر رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو کوئی دیکھے۔ تو اس لیے یہ قول کس کا ہے؟ حضرت سرکار محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ فرماتے ہیں لذت نہ ملے تو مایوس نہ ہوا کر، کم سے کم یہ تو دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنے دربار، اللہ نے اپنے در پہ کھڑا کر لیا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چھوڑ لے یار، یہ قبول ہونا نہیں ہونا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہی کیا کم ہے کہ اس نے تجھے اپنے سے ہم کلام کرنے کا شرف عطا۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اب بتا وہ قبول ہو نہیں ہو وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے، کیا یہ کم ہے کہ تو خدا سے ہم کلام ہے؟ تو خدا سے ہم کلام ہے کہ بڑی سعادت ہے۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو دعا کرتے ہیں میرا بندہ جتنے وقت تک دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ معیت خصوصی اس کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کر پتہ چل رہا ہے ارے دعا میں تو مانگ کیا رہا تھا، جنت مانگ رہا تھا، اولاد مانگ رہا تھا، روزی مانگ رہا تھا، رزق مانگ رہا تھا، ارے مخلوق مانگنے گیا لیکن خالق تیرے ساتھ ہو گیا، اس سے بڑھ کر کے تیرا مقام کیا ہو سکتا۔ اس لیے کبھی بددل نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تو پھر یہ کہ لذت نہیں آتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تو صرف اپنا کام کر لیتا ہوں، میرا کام ہے دعا کرنا، یہ میرا کام ہے، قبول کرنا نہیں کرنا یہ اس کے کرم پر ہے، میں اس کے معاملات میں دخل ہی نہیں دیتا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اس کے کام میں دخل نہیں دینا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی قبول ہو، میں کہتا ہوں بالکل قبول کی نیت ہونی چاہیے، لیکن اس کا معاملہ ہے، آپ صحیح سچے طور پہ اخلاص کے ساتھ کرو، وہ انشاءاللہ قبول ہی کرے گا۔ ارے قبول نہ کرنا ہوتا تو وہ توفیق کیوں عطا کرتا؟ توفیق کی ہے تو اس کے کرم سے امید ہے کہ قبول ہی کرے گا۔ تو وہ برسیسہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ عورت کے پاس شیطان کے بتائے ہوئے ایڈریس اور پتے پر پہنچا، اور اس سے آنکھیں چار کیا ہوئی، پہلی مرتبہ آسمان بھی دیکھا، پہلی مرتبہ اجنبی زمین بھی دیکھا، پہلی مرتبہ عورت بھی دیکھا، شراب کا ایک پیالہ پیا تو کہا اور دے اور دے اور دے، ایسا نشے میں بدمست ہوا کہ اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ زنا کیا کیا؟ اس کا شوہر آیا تو شوہر کو دیکھ کر اس کو قتل بھی کر دیا، شراب پیا، زنا میں مبتلا ہوا، قتل بھی کر دیا۔ یہ شیطان اسی لباس میں، راہب کے لباس میں وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا دیکھا برسیسہ کا کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو اب زنا کر رہا ہے، وہ تو شراب پی رہا ہے، وہ تو قتل کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا تحقیق کرو، تحقیق کی تو برسیسہ کو اسی حالت میں پایا، شراب، زنا، قتل، پکڑ کر کے لائے۔ پھر قاضی سے کہا کہ کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ اس کو سولی دے دو، اس کو سولی دے دو۔
اچھا سولی دیں گے؟ اب سولی کی بات آئی، اس کو پکڑ کر سلیب پر چڑھایا، سولی کے لیے پورے بدن سے اس کو باندھ دیا۔ اب آیا، آ کر کے کہتا ہے میرے پہچانا کون ہوں؟ وہ جو 3 دن ایک ساتھ کھڑا تھا نا تیرے خانقاہ کے اندر، کوئی راہب وائب نہیں تھا، تو شیطان ہوں، تجھے بگاڑنے آیا تھا، اب بگاڑ دیا تجھے، تیرا سب لوٹ لیا، 220 سال کی تیری عبادت کو تباہ کر دیا، 220 سال کی تیری عبادت کو برباد کر دیا، اور اب تیرا حال یہ ہے کہ تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے۔ ذلیل اور رسوا تو قوم میں ہے، لیکن اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے، لیکن اب میں ایک ایسا طریقہ جانتا ہوں کہ تیرا کام بنا دوں۔ اس نے کہا کیا؟ کہا اگر تو بچنا چاہیں تو چونکہ اب تو سلیب سے اترے گا تو بچے گا، جب بچے گا تو توبہ کرے گا، توبہ کرے گا تو لوگ تجھے معاف کرے نہ کرے اللہ تو تجھے معاف کر دے گا، اور تم مرے گا اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ سلیب سے اترنے کی سبیل کیا ہے؟ تو کہا سلیب سے اترنے کی سبیل یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو مجھے سجدہ کر دے، میں تجھے اتار لوں گا سلیب سے۔ تو کہا اس سے تو پھر میں کافر بھی ہو جاؤں گا۔ تو کہا ہو جائے گا کافر، لیکن ابھی بھی تو اللہ تجھ سے ناراض ہے، لیکن تو کافر ہو کر کے جب سلیب سے اتر جائے گا تو توبہ کرنا، کلمہ پڑھنا، پھر تیرا مسئلہ درست ہو جائے گا، پھر تجھے جب موت آئے گی کم سے کم اللہ ناراض تو نہیں رہے گا اس وقت تجھ سے۔ تو اس نے کہا کہ میں سلیب سے بندھا ہوا ہوں، میں سجدہ تو تجھے نہیں کر سکتا، کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے مجھے کھلا ہونا چاہیے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، صرف مجھے گردن سے اشارہ کر دے، بس تو اپنی گردن جھکا دے میرے سامنے سجدے کی نیت سے۔ اس نے کہا سجدے کی نیت سے یہ گردن حاضر ہے۔ تو کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں، مر جا، اس لیے کہ زنا کروایا، شراب پلوایا، قتل کروایا، کم سے کم تو مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، لیکن اب یہ سب کروا کر کے ایمان تیرے پاس تھا، اب تو نے مجھے سجدے کے اشارے سے، سجدے کی نیت سے جو سر کا اشارہ کر دیا، اب تو کافر بھی ہو گیا، اب میں تیرا ایمان بھی لے کر کے چلا، اسی مقصد کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا تاکہ تجھے ماروں تو حالت کفر میں ماروں، اور وہ ولی کہلانے والا صرف شراب کی وجہ سے 60,000 ولیوں کا استاد صرف شراب کی وجہ سے کفر تک پہنچا۔ آج یہ جو نشے کی لعنت ہمارے سماج میں عام ہے، لوگ اس کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ لوگ جو اس برائی کے اندر مبتلا، لوگ اس کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو، جو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی ایمان چاہتے ہیں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ انسان مرتے وقت سکرات میں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے تکلیف کی وجہ سے، تب معافی نہیں ہوتی۔ کسی کی تعریف کرنے سے معاف کیا جاتا ہے، تب معافی نہیں ہوتی۔ جنازہ لے کر چلنے والوں کی وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے، جنازہ دیکھ کر تعریف کرنے والوں کی وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 40 مومن جنازے میں شریک ہو جائے تو بخش دیا جاتا ہے، وہ بھی نہ ہو 3 صفحے ہو جائے تو بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بھی نہ ہو تو اس کی قبر میں جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، میرے آقا فرماتے شرح الصدور میں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، امتی امت مرحومت، میری امت مرحومہ ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرحوم مردے کو کہتے ہیں، مرحوم مردے کو نہیں کہتے۔ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا، مرحوم مطلب جس پر رحم کیا جائے گا نہیں، جس پر رحم کیا گیا، یعنی جو مر گیا اس پر رحم کیا گیا۔ تو آقا فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو یہ گنہگار ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ، انسان جب مرتا ہے تو نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہے، جب وہ کچھ کر نہیں سکتا تو مرنے کے بعد کس چیز کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے؟ قبر کے اندر کس چیز کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں مومنین اس کے لیے مغفرت کی
دعا کرتے ہیں اس دعا کی برکت سے قبر میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو دعائیں مغفرت ہوتی ہے نا پوری دنیا کے اندر مومنین مومنات کے لیے، دیکھو ہر نیک آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی دعائیں مغفرت کی برکت سے قبر میں بخش دیتا ہے، اور جب وہ اٹھے گا قبر سے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اٹھے گا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، چلے ایسا ہوا کہ مومنین کی دعا سے نہ بخشا گیا تو کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو قبرستان سے گزرتا ہے، اور اگر وہ اللہ والا ہوتا ہے تو اس کے گزرنے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ طالب علم جس قبرستان سے گزرتا ہے 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم بعمل جس قبرستان سے گزرتا ہے وہاں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ صرف قبرستان سے درود شریف پڑھتے ہوئے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جانتے اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، رحمت خدا بہانہ می جو اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ناپنے تولنے آپ بیٹھے ہو، میرا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی، حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھنا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ مرحومین کو مردوں کو خواب میں دیکھنے کی تمنا سب لوگوں کی ہوتی ہے کہ چلو بھئی اب چہرہ نہیں دکھ رہا ہے تو خواب ہی نظر آئے، تو کہا کہ ایک کام کر، یہ پڑھنا، انشاءاللہ تیری بیٹی جس بھی حال میں ہے تجھے خواب میں نظر آئے۔ اس عورت نے وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اسی رات خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب قبر میں گرفتار ہے، اس پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ سبب جو بھی رہا اللہ کا عذاب، اور قبر کا عذاب بھی بہت بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے تو اپنی جگہ، کبھی کبھی جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں نا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قبروں کے قریب سے گزرے، مشہور روایت تھی، تو دیکھا کہ ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا، پیشاب کے چھینٹوں سے۔ اب جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہو، یہ بھی حالات ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو جو گناہوں سے نہیں بچتا اس کا کیا حال ہو، جو رات کی تاریکی میں نرم گدوں پہ لیٹ کے گندی فلمیں دیکھتا اس کا کیا حال ہو، جو ماں باپ کا دل دکھاتا اس کا کیا حال ہو، جو بیوی کی حق تلفی کرتا، یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ یعنی خدا کی رحمت کی طرف بھی دیکھو، خدا کی غیرت کی طرف بھی دیکھو، وہ جہاں رحمت والا ہے وہ وہاں غیرت والا بھی ہے۔ اگر رحمت کرنے پر آئے تو کسی کی تعریف کرنے پر بھی بخش دے، اور اگر غیرت کرنے پر آئے تو پیشاب کے چھینٹوں پر بھی پھر عذاب میں گرفتار کر دے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت دھوم دھوم کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہوا کیا؟ اس خاتون نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں دیکھا، آنکھ کھلی، صبح ہوئی، اس بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس پہنچی، اور پہنچ کر دیکھا روتے ہوئے، حضور پہلے تو بیٹی مر گئی تھی، یہ دکھ کم نہیں تھا، لیکن جب آج اس کو عذاب قبر میں خواب میں دیکھا تو میں تڑپ کے، میری بیٹی عذاب میں گرفتار ہے، حضرت کچھ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ بہتر فرمائے گا، اور اس کے بعد اس کو تسلی دے کے رخصت کیا۔ اب وہ بزرگ جب دوسری شب کو خود سوئے تو دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس کے سر پہ جنت کا تاج اور جسم پر جنت کا لباس ہے، اور وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ وہ بزرگ نے پوچھا، اے پیاری بچی، اے جنتی بچی، یہ بتا کہ تو کس کی بچی ہے، تو کس خوش نصیب ماں باپ کی اولاد ہے کہ اللہ نے تجھے جنت دیا؟ اس نے کہا بابا میری ماں جو کل دکھ کا دکھڑا لے کر کے آئی تھی، میں اسی ماں کی بیٹی ہوں، اسی دکھیاری ماں کی بیٹی ہوں۔ کہے کل تو جہنم کے عذاب میں تھی، آج تو جنت کے باغ میں کیسے آ گئی؟ تو اس لڑکی نے کہا میری ماں نے مجھے جس حالت میں دیکھا یقیناً میں جہنم ہی میں تھی، لیکن جس قبرستان میں میں دفن تھی
اس قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ دیا. اس درود کی برکت سے پورے قبرستان والوں کو اللہ نے بخش دیا، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی. تو خدا کے یہاں مغفرت کے بڑے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. تو مومن کی موت اس شان کی ہوتی ہے اور مومن کو کسی نہ کسی طرح سے بالآخر نجات ملتی ہے، اس کو مغفرت اس کی ہوتی ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے. اور ایک بات پھر یہ بھی سن لیں، پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ بھی نہ یہ بھی نہ یہ بھی نہ یہ بھی نہ، اب کیا ہوگا؟ اگر مومن مرا مطلب ایمان پہ مرا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بس اللہ ایمان پہ موت دے، پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں انشاءاللہ. بس حضور کی وفا پہ موت، چلے مر گیا، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ، نہ اس طرح کا، نہ اس طرح کا، لیکن اب کچھ نہیں ہوئی مغفرت کی صورت، قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کب تک ہوگا؟ جمعرات کا دن آنے تک عذاب ہوگا. ہر مومن کو جمعرات کا دن آنے تک عذاب ہوگا. جیسی جمعرات کا سورج غروب ہوا اور جمعہ کی شب شروع ہو گئی، شب جمعہ آ گئی، اللہ فرماتا ہے ہر ایمان پر مرنے والے کی قبر سے عذاب ہٹا لو، کیونکہ آج شب جمعہ ہے. جمعہ کی شب آ گئی، عذاب ہٹا لو. وہ عذاب اٹھا لیتے ہیں شب جمعہ کی برکت سے. اب جب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر پوری جمعہ کی رات گزرتی ہے، پھر پورا دن گزرتا ہے. اب فرشتے عذاب کی تیاری کر رہے ہوتے کہ اب سنیچر کی شب آ گئی، اب پھر عذاب ڈالیں گے. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا تو نے عذاب کے لیے جس پہ مسلط کیا تھا ہمیں، وہاں جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے رہنے دو، ایک بار جس سے عذاب اٹھا لو، دوبارہ پھر اس کو عذاب میں مبتلا کرنے مجھے حیات نہیں. دیکھو یہ ہے مومن کی موت. یعنی اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کوئی عذاب میں گرفتار ہو بھی جائے تو ہمارے بعض بزرگوں نے، بعض کی بات کرتا انہوں نے یہ لکھا کہ شب جمعہ تک عذاب ہوتا ہے، پھر شب جمعہ کے بعد وہ عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. کہ کون؟ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پہ مرا ہو. اور یاد رکھنا ایمان پہ مرنا آسان نہیں. جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو اذان سنتا ہے اور اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غسل جنابت نہیں کرتے، غسل جنابت میں دیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. کوئی اگر ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. کوئی ایسا بندہ ہے جو سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں ایک بندہ مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی. اس وقت اس کو لوگ کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اس کو کلمہ پڑھنے پر ابھارتے تھے، لیکن وہ باتیں تو کر لیتا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا ارے تیری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، میں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ مجھے گستاخی پر ابھارتے تھے. صدیق و فاروق کی گستاخوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اندازہ کرو جو صدیق و فاروق کی گستاخوں کی صحبت میں بیٹھے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کریں گے ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ حضرت تشریف لاجو کے حضرت استقبال کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو اپنی جگہ ہم نے عرب کے شیوخوں کو، عرب کے ایک بہت بڑے عالم وہاں کے خود سے حضرت سے ملنے تشریف لائے اور حضرت سے کچھ باتیں انہوں نے خود سے طلب کرنی چاہیے. اور وہ
اتنے بڑے خاندان سے تھے، سیدی سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے، وہاں کے بڑے عالم، مشہور عالم۔ تو اللہ نے حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر ہمارے درمیان ہے، وقت بہت زیادہ ہوا ہے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے میں بھی یہ چاہوں گا، آپ بھی چاہیں گے کہ حضور قبلہ قائد محترم کی خوبصورت گفتگو، جن کی گفتگو دلوں میں انقلاب برپا کرے، عشق رسول میں اضافہ کرے۔ یقیناً کچھ لوگ دیر سے بیٹھے ہیں، وہ چائے کے لیے چلے گئے، لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت اللہ رسول کے فرامین کی چاشنی پلائی جا رہی ہو تو اس وقت پھر چائے کی اتنی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ گئے بھی ہیں تو آپ تشریف لائیں، اور یہ جو آپ تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ چونکہ گرمی کا موسم ہے لیکن جگہ آپ کشادگی کے ساتھ بیٹھیں، مگر گیپ کر کے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ محفل میں جب ہم جگہ خالی چھوڑتے ہیں تو بیچ میں شیطان شامل ہو کر وسوسے پیدا کرتا ہے اور وہ ہمارے ذہن کو منتشر کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے وہ تشریف لائیں آگے اور اطمینان سے بیٹھیں، کیونکہ حضرت قبلہ قائد محترم کی گفتگو بڑی سنجیدہ ترین گفتگو ہوتی ہے، تو آپ حضرات بھی سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ موبائل نکال کر کے ہر آدمی اگر ریکارڈ کرے، حالانکہ بیان ریکارڈ ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہر آدمی ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں وہ کوئی کام بھی نہیں آتا، تو دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو بیان آپ کے کوئی کام نہیں آیا ریکارڈ کرنے کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ آپ محفل میں موجود ہو کر بھی بیان کی برکتوں سے محروم رہے، آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیا کہا گیا۔ اگر آپ کو بیان چاہیے کہ یوٹیوب چینلوں پر تو کئی بیانات موجود ہیں، آج کی محفل کا بھی بیان آپ کو مل جائے گا، تو ہر آدمی ریکارڈ کرنے کی کوشش نہ کیا کرے بلکہ غور سے سنیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ بھی ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری زمین پر جب ایسے اللہ والے لوگ آ جائیں تو ہم بہت دھیان کے ساتھ ان کی زندگی کو، ان کے بیانات کو سنیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی گفتگو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوا کرتی ہے، اور اللہ والے وہی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جن کو دیکھو خدا یاد آئے، یا جن کے ساتھ بیٹھو تو ان کی گفتگو کو سن کر آخرت یاد آ جائے۔ تو الحمدللہ یہاں تو گفتگو ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی بدلتی ہے، تو قائد محترم قبلہ کی آمد ہے۔ اطمینان سے آپ گفتگو کو سماعت کریں، اور انشاءاللہ بیان کے بعد جو حضرات حضرت کے ذریعے سے سلسلے قادریہ میں مرید ہو کر غوث اعظم کے سلسلے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ موقع رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ حضرات سلسلے قادریہ کی برکتیں بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے اللہ اس کے رسول کا ذکر شکر کے طور پر بلند کر لیں اور حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار غریب نواز، فیضان غریب نواز۔ حضرات، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے قائد دائی کبیر حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد شاکر علی صاحب قبلہ مدظل اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور بس ان قریب ہم حضرت کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے۔ حضرت بیان سے پہلے حضرت کے ساتھ تشریف لائے کہ ان کے نمازے سے علی جناب بابو حسن احمد سلمہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ صلاۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔